कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, जबकि बाज़ लोगों को अक्सर नाकामियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल डवेक ने अपनी एक मशहूर तहकीक में देखा कि लोगों में पाया जाने वाला सोच का एक बुनियादी फ़र्क मुख्तलिफ कारकर्दगी और मुख्तलिफ नताइज का बायस बनता है। याद रहे कि इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात की जा रही है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बिलअमूम और उन असातिज़ा और वालिदैन के लिए बिलखुसूस इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी जो ख़ुद को या अपने स्टूडेंट्स और बच्चों को ज़हानत व काबिलियत की बुलंदियों पर पहुँचाने की ख्वाहिश व इरादा रखते हैं। ज़हानत, हिकमत या दानाई के मुतालिक इंसान दो तरह की राय रखते हैं। एक ये कि हर इंसान कुदरत की अता करदा एक ख़ास दर्जा की ही ज़हानत रखता है, और दूसरी ये कि ज़हानत को कोशिश करने से बढ़ाया भी जा सकता है। सोच का यही फ़र्क दो तरह की जहनीत यानी माइंडसेट को जन्म देता है। ये समझना कि हर शख्स में एक मुकर्ररा ज़हानत होती है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता, फिक्स्ड माइंडसेट कहलाता है, जबकि ये यकीन रखना कि कोशिश करने से और तजर्बों से सीख कर ज़हानत को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा यकीन रखने को डॉक्टर कैरल डवेक ने ग्रोथ माइंडसेट का नाम दिया है। इंसान का अपनी ज़हानत, काबिलियत और अहलियत के मुतालिक सोचने का अंदाज़ ना सिर्फ उसके महसूसात पर असर अंदाज होता है, बल्कि उसके कैरियर, कारकर्दगी और मकसद व कामयाबी के हुसूल पर भी गहरे असरात रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट अपनी खामियों और गलतियों को छुपाता है, अपनी नाकामियों पर शर्मिंदा होता है और मज़ीद नाकामी के डर से मकसद या मंजिल के हुसूल की कोशिश को अक्सर जल्द तर्क कर देता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट गलतियों और नाकामियों को सीखने का एक सुनहरी मौका समझते हुए अपनी काबिलियत व ज़हानत में इजाफ़ा करने और अपने मकसद या मंजिल के हुसूल की काविशों में बेहतरी लाने की कोशिश करता है। फिक्स्ड माइंडसेट अपनी ज़हानत व काबिलियत में इजाफ़े को नामुमकिन समझते हुए ख़ुद को कई शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने से माजूर समझता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वक्त के साथ ज़हानत में इजाफ़े और नए हुनर सीख कर कारकर्दगी में बेहतरी लाने पर यकीन रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट नाकामी के खौफ से मुकाबलों में हिस्सा लेने से कतराता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस को सीखने का मौका जानकर खुशी से कबूल करता है। फिक्स्ड माइंडसेट आर्जी रुकावट को अक्सर मुस्तकिल नाकामी समझ लेता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हर नाकामी को एक आर्जी रुकावट समझकर अपनी कोशिश जारी रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट दूसरों की कामयाबियों को अपने लिए ख़तरा समझता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट दूसरों की कामयाबी को अपने लिए हौसला अफजाई और रहनुमाई का ज़रिया समझता है। फिक्स्ड माइंडसेट तनकीद को अपने पर एक हमला समझकर अक्सर मनफी रवैये इख्तियार करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट तनकीद के मुस्बत पहलुओं पर गौर करके इसे अपनी तरक्की का ज़रिया बना लेता है। एक वक्त था जब साइंस का ये मानना था कि इंसानी दिमाग की अफजाइश बचपन में मुकम्मल हो जाती है, लेकिन जदीद साइंस से ये मालूम हुआ है कि दिमाग की अफजाइश उम्र भर जारी रहती है। न्यूरॉन्स में नए कनेक्शन बनते और पुराने कनेक्शंस मज़ीद मजबूत होते रहते हैं, और इल्म व तजर्बा बढ़ने के साथ दिमाग का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अपडेट होते रहते हैं। ब्रेन साइंस की एक तहकीक में बताया गया है कि न्यूरो इमेजिंग के ज़रिए ग्रोथ माइंडसेट का ताल्लुक दिमाग के दो हिस्सों में ज़्यादा एक्टिविटी के पाए जाने से जुड़ा हुआ मालूम होता है। एक है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जिसका ताल्लुक नया इल्म सीखने से है, और दूसरा है डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका ताल्लुक गलतियों की निशानदेही करने और उनकी इस्लाह करने से है। इसी तरह न्यूरो इमेज की एक तहकीक में बताया गया है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले अफराद का दिमाग उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है जब उन्हें ये बताया जा रहा हो कि उनकी कारकर्दगी का नतीजा क्या निकला, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वालों का दिमाग उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है जब उन्हें ये बताया जा रहा हो कि वो अपनी कारकर्दगी को कैसे और किन तरीक़ों से बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर कैरल डवेक समेत बहुत से मुहक्किकीन ने अपनी तहकीकात में देखा है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें ग्रोथ माइंडसेट इख्तियार करने की तालीम दी गई हो, वो दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं और इम्तिहान में बेहतर नताइज हासिल करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक तहकीक में
اسکول کے اسٹوڈنٹس کو کچھ آسان اور کچھ مشکل پزلز کو حل کرنے کا چیلنج دیا گیا۔ محققین نے دیکھا کہ اکثر اسٹوڈنٹس چیلنج میں ناکامی پر مایوس اور افسردہ ہو جاتے، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹس ناکامی کو کچھ نیا سیکھ لینے کا ایک تجربہ سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے۔ اسی مثبت سوچ کو ڈاکٹر کیرل ڈویک نے بعد میں گروتھ مائنڈ سیٹ کا نام دیا۔ جرنل آف ایکسپیریمنٹل سوشل سائیکالوجی میں شائع ایک تحقیق میں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے گروپ کو ایک تربیتی کورس کے ذریعے یہ پڑھایا گیا کہ ذہانت کسی ایک درجے میں محدود نہیں ہوتی، بلکہ تجربے اور محنت سے ذہانت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس گروپ کے اسٹوڈنٹس کو گروتھ مائنڈ سیٹ اپنانے کی ترغیب دی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کو صرف اتنا پڑھایا گیا کہ ذہانت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ تحقیق کے نتائج میں دیکھا گیا کہ پہلے گروپ کے اسٹوڈنٹس میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور سائنس کے سبجیکٹس پڑھنے میں خوشی اور دل جمعی دوسرے گروپ کی نسبت بہت زیادہ رہے۔ نیچر کے انٹرنیشنل جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس میں گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں اضافہ ہوا اور نتائج میں بہتر کارکردگی حاصل ہوئی۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا سب سے زیادہ فائدہ سائنس اور میتھمیٹکس کے سبجیکٹس میں ہوا۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس USA کی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ اختیار کرنے والے اسٹوڈنٹس میتھمیٹکس اور لینگویجز میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں اور امتحانات میں بہتر GPA اسکور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کیرل ڈویک کا کہنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی قدرتی صلاحیت و قابلیت کی تعریف کرنے کے بجائے ان کی محنت اور کوشش کو سراہنا چاہیے۔ کچھ بننے، کچھ حاصل کرنے کا شوق، حکمت عملی، محنت اور استقامت ہی وہ خصوصیات ہیں جن پر انعام ملنا چاہیے، نہ کہ صرف نتائج پر۔ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کیرل ڈویک کا مزید یہ کہنا بھی ہے کہ اگرچہ کوشش اور محنت قابل تعریف ہیں، لیکن یہ حاصل تعریف نہیں ہیں۔ کوشش اور محنت سیکھنے اور قابلیت و ذہانت میں اضافے کا ذریعہ بھی بننا چاہیے۔ کسی کام کے بعد اچھی کوشش یا گریٹ ایفرٹ کہہ کر مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی کوشش پر خوش ہونے کے ساتھ اگلی بار اس سے بھی بہتر اور زیادہ اچھی کوشش کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہی ہے جو وقتی اور طویل مدتی دونوں خوشیوں کا باعث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ کو گروتھ مائنڈ سیٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔ نیورو سائنس کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ دماغ میں تبدیلی اور ترقی کا عمل عمر بھر جاری رہتا ہے۔ دماغ کو پلاسٹک سے اسی لیے تشبیہ دی جاتی ہے کہ پلاسٹک کی طرح دماغ کو بھی مختلف صورتوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ دماغ میں نیورونز کی تنظیم نو کے جاری رہنے سے دماغ میں تبدیلی واقع ہوتے رہنے کی صلاحیت کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ دماغ میں نیورو پلاسٹیسٹی کی صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے فکسڈ مائنڈ سیٹ کو آہستہ آہستہ اور بتدریج گروتھ مائنڈ سیٹ میں ترقی دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ایک گروتھ مائنڈ سیٹ حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ چند طریقے اور عادات کے اختیار کرنے سے یا چند باتوں کی تعلیم دینے سے آپ خود اپنے لیے یا اپنے بچوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے گروتھ مائنڈ سیٹ کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جدید سائنس کی مستند معلومات کی بنا پر اپنا یہ یقین بنائیں کہ آپ جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، آپ اپنی ذہانت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھتے رہنا اور نئے سے نئے چیلنجز کو قبول کرنا آپ کے دماغ میں نیورو پلاسٹیسٹی کے عمل میں تیزی لا کر اور نیورونز میں نئے نئے کنیکشنز بنا کر آپ کو ذہانت کے بلند سے بلند تر مقامات تک پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے اندر پائی جانے والی کسی فکسڈ اور منفی آواز کو باہر نکال پھینکیں۔ مثلا کسی کام یا مقصد یا منزل کے بارے میں یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، اس کے بجائے یہ کہیں کہ اگر میں کوشش اور مشق جاری رکھوں تو انشاءاللہ یہ میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ تیسرا یہ کہ کسی کام کے
نتیجے کو سراہنے کی بجائے اس کی حکمت عملی اور کوشش کو سراہنے کی عادت بنائیں۔ اگرچہ معاشرہ اکثر اچھے نتیجے کو ہی سراہا کرتا ہے، تاہم یہ رجحان گروتھ مائنڈ سیٹ کے خلاف کام کرتا ہے۔ متعدد تحقیقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں رزلٹ کے بجائے کوشش کو سراہے جانے سے بالآخر اور مجموعی طور پر زیادہ اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ عمل پر رد عمل یا رائے حاصل کرنے یعنی فیڈ بیک حاصل کرنے کی عادت بنائیں اور فیڈ بیک کو مد نظر رکھ کر عمل میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ منفی فیڈ بیک یا تنقید کو مخالفت، دشمنی یا حملہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے بہتری لانے کا ایک موقع سمجھ کر خوشی سے قبول کریں۔ پانچواں یہ کہ آسانی پسند نہ بنیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور جب کبھی آپ کو چیلنجز کا سامنا ہو تو آسان کے بجائے مشکل چیلنج قبول کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ مخالف سمت کی ہوا جتنی تیز ہوگی آپ اتنی ہی بلند پرواز کر سکیں گے۔ اور چھٹا یہ کہ کسی بھی ناکامی کو حتمی ناکامی نہ سمجھیں۔ مشکلیں، رکاوٹیں اور وقتی ناکامیاں یہ سب سیکھنے کے عمل کا حصہ ہیں۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سیر و سیاحت میں اکثر راستہ منزل سے زیادہ پر لطف ہوتا ہے، اسی طرح زندگی میں سیکھنے کے ہر عملی وقت کو تمام مشکلوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایک خوشگوار وقت سمجھیں۔ بعد میں آپ کو یہ وقت بہت یاد آئے گا اور اس وقت میں دوبارہ لوٹ آنے کو جی چاہے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا باعث بنے گی اور اس میں بیان کردہ معلومات گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنانے میں، ذہانت و قابلیت کی نئی راہیں تلاش کرنے میں اور کامیابیوں کی نئی منزلوں پر پہنچنے میں انشاءاللہ بہت لوگوں کی مدد کرے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔